یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہے اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہو۔ اسلام کی اولین درس گاہ کون سی تھی؟ دار ارقم اسلام کی اولین درس گاہ تھی۔ سوال ہے اللہ پاک نے کس نبی کو طویل جسامت عطا فرمائی تھی اور جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کے قد کو ان نبی جیسا بنا دیں گے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ انجیل کے لغوی معنی بتائیں۔ خوشخبری۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے جس کو جانور ذبح کرنے پر رحم آتا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین کی تبلیغ کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا اس کا نام بتائیں۔ احسام۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب ہے 35 ہجری میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کس نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا تھا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن جادوگروں سے ہوا تھا ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کس چیز پر بیٹھے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ جواب ہے جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی۔ ہر جادوگر کرسی پر بیٹھا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک رسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار کس جنگ میں حاصل ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔ خاتم النبی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک کی کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ کہف میں۔
صفی اللہ سے کون سے نبی مراد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے، غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنی صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے 29 صورتوں میں۔ سوال ہے، کس جنگ میں ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا تاکہ مسلمان دریا پار نہ کر سکیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فوج دریا پار کر گئی؟ اس پر ایرانیوں نے سخت خوف میں کیا کہا؟ جواب ہے، یہ جنگ میدائن تھی اور ایرانیوں نے سخت خوف میں آ کر کچھ یوں کہا کہ دیوا آ مدنن، دیوا آ مدنن، یعنی کہ دیو آ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ یزدگرد بھی پایا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسلمان بغیر کسی مزاحمت کے اس شہر پایا تخت میں داخل ہوئے۔ سوال ہے، کس طرح کے انسان سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب ہے جاہل انسان سے۔ سوال ہے، کون سی ایسی برائی ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے، حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا، لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ مرد کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال ہے، نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کون سی سورت ہے؟ جواب ہے 5ویں۔ سوال ہے، نماز کب فرض ہوئی؟ جواب ہے شب معراج کے وقت۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کس وقت پڑھائی؟ جواب ہے مغرب۔ اس شخص کا نام بتائیں جس نے دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کیا تھا۔ دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کرنے والے کا نام ربیعہ بن حارثہ ہے۔ اگر کوئی خاتون کماتی ہے تو کیا اس کے شوہر کی طرف سے نان نفقہ معاف ہو جاتا ہے؟ چاہے عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر پر نان نفقہ واجب رکھا ہے۔ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: لباس، رہائش، کھانا پینا۔ یہ سب کچھ فراہم کرنا شوہر کے ذمے ہے، لہٰذا بیوی کی مالداری کو بنیاد بنا کر شوہر نے نان نفقے کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو گناہ گار ہوگا۔ چونکہ دینا واجب تھا تو ترک واجب لازمی آیا، جو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور ہر مہینے اسی گناہ صغیرہ پر اصرار اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے۔ سوال ہے، امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب ہے، اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 600 تو دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں رہتی ہیں۔
بتائیں کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حدیث میں بخار کو برا کہنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ یہ تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا راز تھا؟ جواب ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے، ابو الحسن۔ سوال ہے، حضرت مریم کے خالو کون سے پیغمبر تھے؟ جواب ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے، نجاشی۔ خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے انہیں کس نے گرایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ زید بن عمر دین ابراہیم کی تلاش میں ملک شام گیا تھا۔ شیطان انسان سے کون سا گناہ کروا کے خوش ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ ابلیس اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے، جی ہاں، تو نے بڑا کام کیا۔ غزوہ احد کی شکست کی وجہ مال تھا، کس صورت میں اللہ نے مال کی محبت سے منع فرمایا ہے؟ سورہ ال عمران میں۔ سوال ہے، فتح مکہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب ہے، معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال ہے، قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ کہاں آباد ہوئے؟
जवाब है फलस्तीन में। सवाल है कि सूरत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। जवाब है सूरह अंबिया में। किस नबी ने खाना काबा को बगैर दरवाजे के तामीर किया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को बगैर दरवाजे के तामीर किया था। मुझे 100 दफा इस तरह अजियतें दे दे कर मारा और जिंदा किया जाता रहे, मुझे मंजूर है लेकिन ये गवारा नहीं कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में एक कांटा भी चुभे। ये अल्फाज किस सहाबी के हैं? हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वक्त सोने से मना फरमाया है? फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दरमियान सोने से बाज रहा करो। क्या मिट्टी के ढेले से सिर्फ एक ही आदमी तयम्मुम कर सकता है? नहीं, बहुत से आदमी कर सकते हैं। कौन सा शहद खाने से मौत वाक़ई हो जाती है? नेरियम ओलियंडर बड़ा ही आम सा पौधा है, हो सकता है आपने भी इसे कभी देखा हो। ये अक्सर लोगों ने अपने बागीचों में सजावट के लिए लगाया होता है। नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक ये पौधा सेहत के लिए किसी भी सूरत फायदेमंद नहीं है। वैसे तो इसके फूल इंतहाई खूबसूरत होते हैं, लेकिन जो इनको खाएगा इसको कैट, डायरिया, यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके जिस्म में खून की सप्लाई को रोक सकता है। अगर कोई शहद की मक्खी इन फूलों से रस चूस कर शहद बनाएगी तो वो शहद भी सेहत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वल्लाहु आलम। सवाल है निस्फ ईरान, ईरान के किस शहर को कहा जाता है? जवाब है अस्फहान को। सवाल है उस पहलवान का नाम क्या था जिसने नबूवत के सबूत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुश्ती लड़ने का मुतालबा किया? जवाब है उस पहलवान का नाम रुकाना पहलवान था। आग, मिट्टी और पानी को अल्लाह पाक ने किस काफिर के जिस्म पर हराम कर दिया? जब फिरौन दरियाए नील में गर्क होने लगा तो उसने अल्लाह से आखिरी फरियाद की, तो उसकी फरियाद को सुनकर अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसके मुंह में दरिया की कीचड़ ठोंस दें। फिर इरशादे खुदावंदी हो, आज हम तुम्हारे मुर्दा जिस्म को ता कयामत महफूज करते हैं और मिट्टी, आग और पानी तमाम चीज़ों पर तुम्हारे जिस्म को हराम करते हैं ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान हो। सवाल है अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी और की मन्नत मानना कैसा अमल है? जवाब है हराम है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पीने के प्याले कितने थे और किस किस चीज के थे? जवाब है 2 प्याले थे, एक गज का और दूसरा लकड़ी का। सवाल है पहला हज किसकी इमामत में हुआ? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत में।
سوال ہے جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیں کون سا مہینہ تھا؟ جواب ہے محرم کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ یروشلم۔ حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ 4 ماہ۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا کیا نظریہ ہے؟ جواب ہے اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ کنعان میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسد بن زرارہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی؟ دنیا میں عبادتوں میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی۔ سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ عذاب قبر سے۔ سوال ہے عہد نامہ عتیق کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے تورات۔ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی سردار سلام بن مشکم کی بیوی مرحب کی بہن نے بکری کے گوشت میں زہر دیا، بتائیں اس یہودی عورت کا نام کیا تھا؟ زینب بنت حارث۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ جن کا نام نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، ان کی انگلیاں بلوائیوں نے کاٹ دی تھی۔ سوال ہے کس نبی نے 3 لوگوں کو زندہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل کے مطابق 3 مردوں کو زندہ کیا تھا۔ کیا ابلیس جس کو شیطان کہتے ہیں ایک فرشتہ تھا؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا۔ مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی کس بر اعظم میں واقع ہے؟ ایشیا میں۔ نماز تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20 رکعتیں۔
وہ کون سی مخلوق ہے جو جنت کے ارد گرد مکانوں میں رہے گی؟ جنات۔